الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام، آواز تھوڑی سلو کر دو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک دا چوتھا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل علا دا شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے اپنے پاک گھر دے اندر سانو سب نو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل علا نے جڑی میں نے کل آیت کریمہ عرض کیتی سی اس دے اندر روزیاں دی فرضیت دا بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تہاڈے تے پہلے تے بھی لوگاں تے فرض سن، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جل علا نے جو روزیاں دی فرضیت دا بیان فرمایا، کیونکہ روزہ رکھنا نفس واسطے مشکل ہے، صبح تو لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ انسان واسطے ذرا دشوار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نو حضور دی امت نال پیار ہے تو بڑی تسلی عطا کر کے تو اللہ تعالیٰ نے روزیاں دی فرضیت دا بیان فرمایا۔ پہلے نمبر تے تو خطاب ہی اتنا پیارا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تاکہ روزہ رکھنا ایمان والیاں واسطے انتہائی آسان ہو جائے۔ اور دوسری تسلی یہ فرمائی کہ روزے فرض کیتے نے پر پریشان نہ ہونا، صرف تہاڈے تے یہ روزے فرض نہیں نے، گو کہ مشکل عبادت ہے لیکن اسی پہلیاں ساریاں امتاں نو یہ روزے عطا فرمائے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اج دی آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی جل علا نے مزید سرکار دے غلاماں واسطے تسلی بخش جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے فرمایا کہ اے ایمان والو تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے، پریشان نہ ہونا، پہلیاں امتاں بھی روزے رکھدیاں سن۔ جدو روزیاں دی فرضیت دا بیان ایمان والیاں نے سنیا تو سمجھیا کہ شاید پتہ نہیں ایک سال دے روزے نے یا کتنے روزے نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب دے غلاموں، ایام معدودات، پریشان نہ ہونا، یہ تے گنتی دے چند ایک دن نے، ایام معدودات۔ اتے جس رب نے تہانوں 11 مہینے کھلایا پلایا ہے، جس رب نے حکم دیتا ہے کہ 11 مہینے خوب کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، فرمایا اسے ہی رب نے یہ حکم دیتا ہے کہ ایک مہینہ اس دی رضا دی خاطر، اس دے اندر بھی فائدہ رب دا نہیں ہے، اگر اسی روزے رکھیے تو فائدہ ساڈا ہے، لعلکم تتقون، اسی متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، نیک بندے رب دے محبوب بندے بن جائیں گے۔ فرمایا کہ میرے محبوب دے غلاموں پریشان نہ ہونا، ایام معدودات، یہ تے گنتی دے چند ایک دن نے، صرف ایک مہینہ ہے رمضان دا، کتنے دن نے؟ 30 دن نے یا 29 دن ہونگے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی
حیات طیبہ دے اندر 9 یا 10 رمضان شریف آئے جنہ دے وچوں 2 رمضان شریف 30 دے ہوئے اور باقی آپ دی ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک 29 دا ہویا. اس واسطے رمضان المبارک اکثر 29 دا ہوندا ہے زیادہ تر. لیکن اللہ تعالیٰ دا اپنے محبوب علیہ السلام دے غلاماں نال پیار اور محبت دیکھو. علماء فرماندے نے کہ رمضان 30 دا ہوئے یا 29 دا ہوئے اللہ تعالیٰ سرکار دے غلاماں نو ہمیشہ 30 روزیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے. تو فرمایا ایام معدودات تے گنتی دے چند ایک دن نے. پنجابی دی بہت مشہور مثال ہے نا کہ ایک بی بی نے ایک روزہ رکھیا, پہلا روزہ ایک روزہ رکھیا تے کہن لگی کہ رہ گئے باقی 20 تے 9. باقی کتنے رہ گئے جی 20 تے ایام معدودات. فرمایا تے گنتی دے چند ایک دن نے, گندیا گندیا رمضان گزر جائے گا. ہاں پھر بھی فمن کان منکم مریدن, ایک گنتی دے چند دن روزیاں دے رکھ لو. تہاڈے وچوں اگر کوئی بیمار ہو جائے او علی سفرین, یا اس نے سفر کرنا ہے, پھر وہ کی کرے فعدۃ من ایام اخر. فرمایا کہ او گنتی گندا رہے کہ میں کتنے دن بیمار رہا ہاں, کتنے روزے نہیں رکھ سکیا, یا میں سفر تے گیا تو کتنے دن روزے نہیں رکھ سکیا. من ایام اخر, دوسرے دنوں دے اندر اس گنتی نو پورا کر لوے. پورے سال دے اندر 5 دن روزے رکھنا حرام نے. عید الفطر والے دن, عید الاضحیٰ والے دن, اور عید الاضحیٰ تو 3 دن بعد 11 12 13 ذوالحج. یہ 5 دن ایسے نے جس دن ایمان والے مسلمانوں نو اللہ دی طرف روزہ رکھن دی اجازت نہیں ہے. تو ان 5 دنوں تو علاوہ کسی دن بھی اپنے روزے دی قضا بیمار یا مسافر کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات, یہ گنتی دے چند ایک دن نے. فمن کان منکم مریدن او علی سفرین, اگر کوئی تھوڑے وچوں بیمار ہو جائے یا سفر کرے, فعدۃ من ایام اخر, تو دوسرے دنوں دے اندر اپنی گنتی مکمل کر لوے, روزے رکھے. تو اس آیت دے حوالے نال سمجھ لو کہ مریض جڑا ہے, کس مریض نو روزہ چھوڑن دی اجازت ہے. تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ 3 طرح دے بیمار ایسے نے جنہاں نو روزہ چھوڑن دی شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے. سب تو پہلے نمبر تے او بیمار جس نو اپنی بیماری دا تجربہ ہوئے. مثال دے طور تے پچھلے سال رمضان المبارک دے اندر کوئی بندہ بیمار ہے, اس نو ایسی بیماری ہے, دائمی بیماری لگ گئی, تو اس نے روزے رکھے پچھلے سال, تو اس دی بیماری جڑی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. تو اس دا اپنا تجربہ ہے کہ اے جڑی میری بیماری ہے, اگر میں روزے رکھاں تو میری بیماری بڑھ جاندی ہے, یعنی سابقہ تجربہ ہے اس دے کول. تو فقہائے کرام فرماندے نے کہ شریعت نے اس نو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے. اور دوسرے نمبر تے سابقہ تجربہ تو نہیں ہے, لیکن اس مرتبہ رمضان آیا, پہلا روزہ, آج ماشاءاللہ 4تھا روزہ ہے, تو اس نے روزے رکھنے شروع کر دیتے. لیکن جو ہی اس نے 1 2 3 روزے رکھے, اس دی بیماری بڑھنی شروع ہو گئی. تو ایسے بیمار نو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور تیسرے نمبر تے سابقہ تجربہ بھی نہیں ہے, موجودہ جڑا ہے وہ بھی تجربہ نہیں ہویا, لیکن بیمار ہے, لیکن ایک مستند ڈاکٹر شرعی لحاظ نال جڑا ڈاکٹر طبیب ہوئے, جس نو روزے دی فرضیت دا بھی پتہ ہوئے, روزے دے احکامات دا بھی پتہ ہوئے, اور انسان دی بیماری دے متعلق بھی اس نو آگاہی ہوئے, جس نو انسان دی بیماری دا بھی پتہ ہوئے اور روزے دی شان دا بھی پتہ ہوئے. اگر ایسا ڈاکٹر, ایسا طبیب, ایسا حکیم مسلمان نو کہے کہ تو روزہ رکھے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی,
فقہائے کرام فرماندے نے کہ ایسا بیمار بھی جڑا ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو تین طرح دا بیمار جڑا ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ایک یا تو سابقہ تجربہ ہوئے یا موجودہ اس نے کدو روزے رکھے اور اس دی بیماری بڑھن لگ پئی تو اس نو پتہ چل گیا, ایسا بیمار روزے چھوڑ سکتا ہے. یا پھر جس نو کوئی اچھا مستند ڈاکٹر جڑا ہے باشرع ڈاکٹر ہوئے جس نو شریعت دا بھی پتہ ہوئے اور طبیعت دا بھی پتہ ہوئے, ایسا ڈاکٹر اگر کہے تو پھر بھی روزے چھوڑے جا سکتے نے. لیکن حدیث مبارکہ دے اندر میرے آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی تھوڑا بہتا بیمار ہے تو اس دے متعلق فرمایا سومو تصیحو, اے میرے غلاموں روزہ رکھو, روزے دی برکت اللہ تعالیٰ تنو شفا عطا فرما دے. میں جمعۃ المبارک دے موقع تے بھی عرض کیتا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے رجب دا مہینہ فرماندے نے میں ستا تے مینوں خواب آیا, خواب دے اندر میرے والد گرامی مولانا نقی علی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کے آئے. مینوں فرمان لگے کہ بیٹا اس مرتبہ جدو رمضان آئے گا تو تو بیمار ہوئے گا, شدید بیمار ہو جائے گا, لیکن بیٹا روزہ نہ چھوڑی, روزہ. اللہ اکبر. میں جدو یہ روایت پڑھی تو سوچیا جیڑا باپ خواب دے اندر آ کے اپنے بیٹے دی اتنی اچھی تربیت کر رہا ہے وہ زندگی دے اندر کتنی اعلیٰ تربیت کر کے گیا ہوئے گا. فرمایا کہ بیٹا اس مرتبہ رمضان اندر تو بیمار ہوئے گا پر خیال کرنا روزہ چھوڑنا نہیں. فرماندے نے کہ رمضان دا مہینہ آ گیا, میں روزے رکھنے شروع کر دیتے, میری طبیعت علیل ہو گئی, میں بیمار ہو گیا, شدید بیمار ہو گیا. بڑے بڑے حکیم طبیب حکیم آ گئے, انہوں نے کہا کہ حضور تسی چند دن روزے رکھنا چھوڑ دو تاکہ تھوڑی طبیعت جڑی ہے وہ خراب ہے. آپ فرماندے نے کہ ادھر حکیماں دیاں گلاں ادھر مینوں والد گرامی دا خواب پھر بار بار یاد آوے کہ بیٹا روزہ نہیں چھوڑنا. فرماندے نے کہ حکیم سارے مینوں روک دے رہے, طبیب سارے مینوں روک دے رہے, والد گرامی دا خواب میرے ذہن دے اندر ہے, ادھر حدیث مبارکہ میرے ذہن دے وچ گردش کر رہی ہے سومو تصیحو, میرے غلاموں روزہ رکھو رب شفا عطا کرے گا. فرماندے نے میں روزہ نہیں چھوڑیا, شدید بیماری دے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمان مصطفیٰ دے مطابق مینوں شفا عطا فرما دیتی ہی. فرمایا سومو تصیحو, اے بیماروں تسی روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تانوں شفا عطا فرمائے گا. اور عام مشاہدے دی بات ہے جڑے شوگر والے مریض نے, میرے والد گرامی وہ شوگر دے مریض نے, بار بار کچھ کھانا پیندا ہے, لیکن مینوں کل فرمان لگے بیٹا رمضان دی کیسی برکت ہے, شوگر والے بھی اگر روزہ رکھ لیں رب انہاں نوں بھی صبر عطا فرما دیندا ہے, انہاں نوں بھی شفا مل جاندی, انہاں دا شوگر لیول جڑا ہے وہ کنٹرول ہو جاندا ہے, شوگر لیول تے ہو جاندی. تو اس طرح بعض جڑیاں مرضاں نے میدے دے مریض جڑے نے وہ بھی اگر روزہ رکھ دے نے تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی شفا عطا فرماندا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ بیمار ہے یا کوئی سفر دے اندر ہے تو اپنی گنتی پوری کرے اور باقی دنوں دے اندر روزے رکھ لے. اگے مزید ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اور اگر کوئی ایسا ہے جڑا روزے رکھن دی طاقت نہیں رکھدا, یعنی مثال دے طور تے کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو چکیا جس نو شیخ فانی کیا جاندہ ہے. شیخ فانی ایسا بوڑھا ہے کہ جس دی ہن امید بقایا نہیں ہے, اتنی ضعف آ گیا, اتنا بڑھاپا آ گیا, اتنی کمزوری آ گئی, ہن امید نہیں ہے کہ بعد والی زندگی دے اندر دوبارہ کدی یہ صحت یاب اور تندرست ہو کے روزے رکھ سکے گا. شیخ فانی یا پھر ایسا مریض ہے کہ جس دی بیماری اتنی زور پکڑ چکی ہے کہ اس نو یقین نہیں ہے کہ میں ہن دوبارہ تندرست ہوواں گا, اتنی بیماری زیادہ ہو گئی. تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ, اگر وہ روزے نہیں کوئی رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کرے. فدیہ کی ہے قرآن پاک نے بیان فرمایا طعام مسکین, ایک مسکین دا ایک روزے دے بدلے ایک مسکین نو کھانا کھلانا ہے. ایک روزے دے بدلے ہر روز دا ایک مسکین نو کھانا کھلانا ہے. اور اگر یہ پیسے ادا کرنا چاہے تو
2.25 ਸਿਰ ਗੰਦਮ ਯਾਨੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਕਮ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੋ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇ। اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ہاں جڑا اس تو زیادہ نیکی کرے، یعنی فدیہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیتا کہ ایک مسکین دا کھانا ہے، لیکن جڑا اس دے اندر اضافہ کرے فرمایا کہ خیر اللہ بہتر عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے بیمارو، اے مسافرو، گو کہ تہانوں شریعت نے اجازت دیتی ہے تسی روزہ چھوڑ سکدے جے، لیکن فرمایا اس دے باوجود وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تہاڈے واسطے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تسی جان جاؤ اس بات نو تے پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تہاڈے واسطے روزہ رکھنا بہت بہتر ہے۔ تو اس آیت دے اندر ایک تو مریض دا بیان ہے جس دی میں تفصیل بیان کی تھی کہ 3 طرح دے بیمار روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا اس دے اندر مسافر دا بیان ہے کہ مسافر کون ہے۔ مسافر تو مراد اس دے اندر ہے شرعی مسافر۔ شرعی مسافر کس نو کہندے نے؟ جڑا اپنے گھروں ارادہ کر کے نکلے 57.5 میل، اس نو اگر کلومیٹران دے اندر تبدیل کیتا جائے تو 92 کلومیٹر، 90 اور 2 92 92 کلومیٹر دا ارادہ لے کے جڑا گھروں نکلے وہ شرعی مسافر ہے۔ اور اس دے اندر اس بات دا اور اس مسئلے دا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مسافر دی اگر سحری سفر دے اندر آئے گی تو پھر شرعی مسافر گنیا جائے گا، اس دن دا روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ مثال دے طور تے آج کسی نے سفر کرنا ہے، سحری اس دی کر ہے، نماز فجر اس نے ادا کیتی ہے، 9-10 بجے 11 بجے اس نے سفر شروع کرنا ہے، ایسے مسافر روزہ چھوڑن دی اجازت نہیں ہے۔ کون روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جس دی سحری دا وقت جڑا ہے وہ سفر دے اندر آوے۔ یہ بات دا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے جس دی سحری دا وقت جڑا ہے وہ سفر دے اندر آوے۔ اور اگر سحری گھر ہے، نماز فجر بھی اپنے مقام تے ادا کیتی ہے اور اس تو بعد جانے دا ارادہ ہے تو ایسے مسافر وہ شرعی مسافر نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اس بات دا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل علا نے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ مسلمان بھائیو تہانوں اور مینوں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس دی قدر دی توفیق عطا فرمائے، اس دے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی برکت والا مہینہ ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے واسطے ہے اور اس دی جزا بھی میں خود عطا کراں گا۔ کی مطلب؟ فرمایا اگر نماز پڑھ تینو جنت ملے گی، فرمایا قرآن دی تلاوت کر تینو جنت ملے گی، صدقہ خیرات کر تینو جنت ملے گی، رب دے گھر دا حج کر فرمایا تینو جنت ملے گی، والدین دی خدمت کر تینو جنت ملے گی، رزق حلال کما تینو جنت ملے گی۔ لیکن جدو روزے دی واری آئی الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا رمضان دا روزہ رکھ تینو جنت بھی ملے گی، خالق جنت بھی مل جائے گا، تینو جنت بھی ملے گی، جنت والا بھی ملے گا۔ اور حدیث مبارکہ دے اندر آیا جدو قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا کہ اگر کسی دیاں نیکیاں گھٹ جان گیاں، برائیاں بڑھ جان گیاں، نامہ اعمال تے وزن کیتا جان گے، اپنا اپنا حساب ہوئے گا۔ فرمایا بعض بندے ایسے ہون گے جنہاں نے دنیا تے رہ کے کسی تے ظلم و زیادتی کیتی ہوئے گی، قیامت والے دن وہ بندے آ جان گے، مولا اے جس دا حساب نہیں ہو رہا، اس نے فلاں دن میرے تے زیادتی کیتی، میرے تے ظلم کیتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اج اس دے بدلے دے اندر اس نو اس دی نیکیاں دے دیتیاں جان، نیکیاں دیتیاں شروع کر دی جان گیاں۔ جدو نیک اعمال ختم ہو جان گے، رمضان المبارک دے روزے دی باری آئے گی، جدو روزے دا ثواب دوسرے دے نامہ اعمال دے اندر فرشتے منتقل کرنا چاہن گے، اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو منع فرما دے گا
اللہ فرمائے گا فرشتیو میں اپنے بندے نال وعدہ کیتا سی الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا ہر نیک عمل دا ثواب منتقل ہو سکتا ہے، فرمایا جڑا مظلوم ہے اس دے کھاتے دے اندر وہ ثواب جا سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس دا ثواب ضائع نہیں ہون دے گا۔ آخری حدیث مبارک عرض کر رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، اللہ اکبر قربان جاواں او منظر کیسا ہوئے گا، بیان کرن والا آمینہ دا لال ہوئے گا، سنن والا حبشی بلال ہوئے گا۔ صحابہ کرام تشریف فرمانے تے میرے آقا رب دی عطا نال سب کچھ جانن والے، آپ نے نا جنت دیاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں جنت دے اندر بڑیاں موجاں ہون گیاں، جنت دے اندر بڑیاں موجاں ہون گیاں۔ حاجی محمد رفیق صاحب مینوں فرما رہے سن کہ پچھلی مرتبہ تسی جنت دا بیان کیتا سی ماہ رمضان المبارک دے اندر، او پھر بیان کرنا کدی، او انشاءاللہ اگر وقت ہویا تو پھر ماہ رمضان دا پورا مہینہ بقایا ہے، ایک دو دن جنت دا بھی بیان کر لواں گے۔ اوتھے جانا جو ہے نا بھئی آپاں تے تیاری تے ہونی چاہیے نا اوتھے جان واسطے۔ فرمایا کہ جنت دے اندر بڑیاں موجاں، میرے آقا کریم نے جنت دا بیان کردیاں جنت دے دروازیاں دا ذکر شروع کر دیتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرے غلاموں جنت دا ایک دروازہ ہے جس دا نام ہے باب الریان، باب الریان۔ فرمایا کہ قیامت دا دن بڑا سخت ہوئے گا، بڑا مشکل ہوئے گا، یومن عبوسن کم تریرا، قرآن پاک نے کیا کہ ایسا دن ہے جڑا بڑا ترش دن ہے۔ قرآن پاک نے اس دن نو کیا کہ کھٹا دن، ترش دن، یومن ابوسن کم تریرا، بڑا ہی مشکل دن ہوئے گا۔ پر فرمایا خوشخبری ہوئے انہاں لوگاں نو جنہاں نے اس دن واسطے تیاری کیتی ہے، اور فرمایا جنہاں نے ایسے انداز نال تیاری کیتی کہ جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے رمضان دے روزے فرض کیتے، مسلمانہ نے روزے رکھے۔ فرمایا جڑا روزے رکھ کے تیاری کر کے آئے گا، جدو قیامت دا دن ہوئے گا، سوا نیزے تے سورج ہوئے گا، زمین تانبے دی طرح تپتی ہوئے گی، اللہ اکبر، رب تعالیٰ فرشتیاں نو حکم عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ اے فرشتیوں اعلان کر دو جڑے روزے دار نے وہ کھڑے ہو جان، قیامت دا دن ہوئے گا، روزے دار اہل محشر دے سامنے کھڑے ہو جان گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار دے چہرے چمک رہے ہون گے، اللہ اکبر، روزے داران دے چہرے چمک رہے ہون گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمائے گا کہ جنت دا دروازہ باب الریان کھول دیتا جائے، باب الریان کھول دیتا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا روزے دارو دنیا تے رہ کے میری رضا دی خاطر بھوکے اور پیاسے رہ جے، آؤ میں تہنوں اس دا اجر عطا کرنا چاہنا ہاں، جاؤ جنت دا دروازہ باب الریان کھلا ہے، سارے روزے دار جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ جدو سارے روزے دار جنت دے اندر داخل ہو جان گے، اللہ فرمائے گا روزے داروں کوئی رہتے نہیں گیا، نہیں مولا سارے ہی روزے دار جنت دے اندر داخل ہو گئے نے۔ اللہ فرمائے گا اے دروازہ ہن بند کر دیتا جائے، کیونکہ اے دروازہ صرف اسی روزے داراں واسطے بنایا ہویا سی۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو ماہ رمضان المبارک دیا بہارا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو بھی باب الریان دے وچوں جنت دے وچ داخل ہونے دی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان دے مکمل روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔